بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کا جو پرپز ہے مین اس میٹنگ کا وہ یہ ہے کہ جنرل پبلک اویئرنیس ڈیولپ کی جائے میڈیکل فیلڈ کے اندر، اور جو پرابلمز لوگوں کو کامنلی فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر ان کو ایک بیسک انفارمیشن دی جائے۔ اوبیسلی یہاں مقصد کوئی میڈیکل فیلڈ کا لیکچر دینے کا نہیں ہے، بلکہ سمپلی ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ان کو ایک بنیادی چیزیں بتانے کا ہے۔ اس کے اندر جو لنک ہوگا اس کے اندر جو لوگ کسی خاص چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں، وہ اس لنک پہ اپنے جا کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ میکسیمم انفارمیشن جو ہے اس کے اندر لنک میں آپ ڈال دیں اس فارم کے اندر، تاکہ جب کنسلٹیشن ہو تو اس کے اندر ٹائم بہت سارا سیو ہو سکے، ہم ٹو دی پوائنٹ ڈائریکٹلی چلے جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو ایلنس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ کیونکہ اگر اس وقت ہسٹری ہم زیادہ تفصیل سے لیں گے تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ اتنا لمیٹیڈ ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں ہمیں جو ہے وہ آپ کو پوری طرح ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جتنا میکسیمم انفارمیشن لنک پہ جا کے اپنے ڈیزیز کے بارے میں دے سکیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ شیئر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا یہ کہ کوشچنز جو بھی ہوں آپ کے ذہن میں وہ آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ درمیان میں انٹرپشن نہ ہو۔ اور ایک آخری چیز، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال ہم نے یورولوجی سے شروع کیا ہے، لیکن اس کو ہم اور اسپیشلٹیز کے اندر بھی ایکسٹینڈ کریں گے۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ اس میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جنرل اویئرنیس ہے یورولوجی کے بارے میں، اس کے اندر جس چیز کو آج ڈسکس کریں گے اس میں بلڈ ان یورین، پین ان دا بیک، enlarged prostate symptoms, pain in the scrotum, leakage of urine, post-maturation dribbling, اور men sexual weakness۔ یہ 5-6 ٹاپکس ہیں جن کو میں بریفلی ڈسکس کروں گا، اور اس کے اندر یعنی ہر ٹاپک کو انڈیویجولی ہم لیٹر آن یعنی ہر ویک کے اندر گریجولی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹاپکس کو ایک سادہ ویبینار میں ڈسکس کرنا ہو، تو آپ کنٹینیو جوائن کرتے رہیے گا ہر سنڈے مارننگ کو 8 o'clock پہ، اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پیشاب میں خون کا آنا جو ہوتا ہے اس میں جو سب سے مین چیزیں ہیں یا جس کے بارے میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ کینسر ہو سکتا ہے، سٹون ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گردے کی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہم لوگ اس میں چاہتے ہیں کہ آدمی اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیومر ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پیشاب میں خون آتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ خاص طور پہ میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے ہمارے پاکستانی کلچر میں، کہ جی ہم نے کوئی گرم چیز کھا لی تھی اس کی وجہ سے پیشاب کا رنگ بدل گیا ہے۔ اس کو ایسے نہ لیا جائے، بلکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ایک دفعہ پیشاب میں خون آنا خاص طور پہ بغیر تکلیف کے وہ بہت ہی سیریس سمجھا جائے، اور اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے تاکہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سٹونز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں شدید درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فیملی ہسٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر سٹون کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آ سکتا ہے، لیکن اس میں درد اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح انفیکشن جو ہوتی ہے اس میں پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، اور رات کو کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے۔ تو سب علامتیں جو ہوتی ہیں پیشاب میں انفیکشن کے لیے ہیں، ان میں سب میں خون آ سکتا ہے۔ اس اگلی سلائیڈ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ پیشاب میں خون آنے کی وجوہات جو ہے وہ کچھ چیزیں گردے میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں گردے کے بعد ہوتی ہیں، مثال طور پہ پروسٹیٹ کا بڑھ جانا، اس میں بھی خون آ سکتا ہے، پروسٹیٹ کا کینسر، مثانے کا کینسر، کڈنی کا کینسر، اس میں کوئی میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی خون آ سکتا ہے، اور کچھ اور میڈیکل ڈیزیز ہیں اس کے اندر بھی خون آتا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن آئندہ کے ویبینار میں اس کو ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس سلائڈ کے بعد جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی پیشاب میں خون آئے تو اس کو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اس کے لیے کیا سب سے بیسٹ علاج ہے اور اس کو کس طرح اس کی تشخیص کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور میں کہتا چلوں کہ
میڈیکل کے معاملات کو ڈاکٹر ہی سے مشورہ کر کے آپ آگے لے کے چلیں. اس کو آپ اس طرح نہ سوچیں کہ یہ کسی ہمسائے سے مشورہ کر لیا آپ نے, اپنے کسی دوست سے کر لیا, رشتے دار سے کر لیا, تو وہ سنی سنائی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے اور اس پہ وہ آپ کو بڑی دلائل دیتے رہیں گے. وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اگلی چیز جو ہے وہ جو کبھی کبھی شدید درد اٹھتا ہے کمر کے اندر, بہت شدید. یعنی اگر میں کبھی خواتین کو جب میں دیکھتا ہوں کلینک میں تو ان سے پوچھتا ہوں یا ان کو ایمرجنسی کے اندر میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا درد جو ہے, جو ہمیں درد ہو رہا ہے وہ ایون لیبر پین کے درد سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹون کا پین جو ہوتا ہے وہ ون آف دا سیویئر پین ہے, مطلب اس سے زیادہ شدید درد جو ہے وہ کم دیکھنے میں آتا ہے. کبھی کبھی اور چیزوں میں بھی ایسا شدید درد ہو سکتا ہے, لیکن اسٹون کا پین جو ہے وہ اچانک اٹھتا ہے. مریض جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے, اس کو نوزیا ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, کبھی کبھی الٹیاں بھی آتی ہیں, اور درد شروع جو ہوتا ہے وہ کمر سے شروع ہو کے نیچے کی طرف آتا ہے. یعنی تھائی جو ہوتی ہے ران کی طرف, اس کا یعنی وانا اس کے ڈائریکشن ہوتی ہے کیونکہ نرو سپلائی ایک ہی ہوتی ہے. اس کی وجوہات کڈنی سٹونز کے علاوہ بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. سیدھے سائڈ پر اگر درد ہو کمر میں تو پتے کی پتھری سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کبھی کبھی اس کو جب فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کو اسٹون ہے کہ نہیں ہے. اسٹون کے لیے سب سے بہتر ڈائگنوسس ہے وہ سی ٹی اسکین ہے, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں اسٹون جو ہے وہ پک نہیں ہوتا, اسپیشلی اگر وہ یوریٹر میں ہو. یوریٹر وہ ٹیوب ہے جو کہ گردے سے مثانے تک آتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے اسٹون کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹون نہیں ہے, ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا ہے. الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ میں خاص طور پہ ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت کامن ہے یہ چیز کہ اسٹون بھی کامن ہے اور الٹرا ساؤنڈ کا ہونا بھی بہت کامن ہے. اور پھر اس کا یہ ہونا بھی کامن ہے کہ جی وہ پتھری تو نہیں تھی کیونکہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروا لیا ہے. الٹرا ساؤنڈ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ اسٹون کو پک کر سکے, اسپیشلی اگر وہ یوریٹر میں ہو, یعنی پیشاب کی نالی میں ہو جو کہ گردے سے مثانے تک آتی ہے, تو اسٹون اس کو پک نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انفیکشن جو ہے وہ ایک اور چیز ہے جو کہ درد کرتی ہے کمر کے اندر. اس میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوتا ہے, بعد میں وہ درد بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے, پیشاب میں اس میں خون بھی آ سکتا ہے. اس میں انفیکشن کی علامتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو اس چیز کو ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن آئدر وے یعنی کسی بھی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا پراپر علاج جو ہے وہ بہت یعنی ضروری ہوگا انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو ایک تصویر کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ گردے سے درد شروع ہوتا ہے. یہ پیشاب کی نالی ہے جسے میں یوریٹر کہہ رہا ہوں, اس کے اندر پتھری آ گئی ہے. اس کی وجہ سے درد جو ہوتا ہے وہ اس ریڈ ایریا میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درد کی جو ڈائریکشن جو ہے اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہوتی ہے. یہ ٹپیکل اگزامپل ہے, مطلب یہ یعنی آپ کو میجورٹی آف پیشنٹ میں ملے گی, لیکن کبھی کبھی اے ٹپیکل اگزامپل بھی ہوتی ہے کہ درد صرف اس حصے میں ہو رہا ہو. کبھی کبھی درد جو ہوتا ہے صرف اس حصے میں ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی درد جو ہوتا ہے وہ صرف چیسٹس میں ہو رہا ہوتا ہے یا تھائی میں ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ. اور اس لیے اس کو یعنی حتمی طور پہ دیکھنے کے لیے ہمیں obviously کچھ انویسٹیگیشن یوز کرنی پڑتی ہیں, جس سے ہم پھر بعد میں فائنل ڈائگنوسس تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ لارج پروسٹیٹ سمٹمس. پروسٹیٹ جو ہے وہ صرف میلز میں ہوتا ہے. جو سب سے کامن چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں آ کے کہ ان کو رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی نائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے سلیپ, تو وہ اس کو سب سے پہلے یہ چیز ان کی توجہ کا مرکز بنتی ہے. پھر دن میں بھی ان کا پیشاب بار بار کرنا پڑتا ہے. پیشاب کی دھار جو ہے وہ اتنی موٹی نہیں رہتی بلکہ پتلی ہو جاتی ہے. ان کو پیشاب کرنے کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے, وہ ویٹ نہیں کر سکتے. ان کو جہاں بھی جاتے ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹوائلٹ کہاں پہ ہے. تو ان کو ایک یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ جیسے جیسے پروسٹیٹ کے سمٹم بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی زندگی جو ہے پیشاب کے اراؤنڈ گھومنا شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ میں نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے شو کیا کہ یہ نارمل پروسٹیٹ ہے. پروسٹیٹ مثانے کے بالکل نیچے ہوتا ہے, ہر مرد میں پایا جاتا ہے, اور اس کا بڑھ جانا نارمل ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے کسی کے بال اگر سفید ہو جائیں عمر کے ساتھ ساتھ تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا پروسٹیٹ اس کا جو ہے وہ ایک عمر کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے. اسی طرح پروسٹیٹ کا بڑھنا بھی کوئی یعنی غلط چیز نہیں ہے, لیکن پروسٹیٹ کے اندر کینسر کا ہونا جو ہے وہ آبویسلی ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج فوری طور پہ ہونا چاہیے اور اس کی تشخیص بھی فوری ہونی چاہیے. دونوں کے اندر زیادہ فرق نہیں ہوتا, یعنی ایک عام پروسٹیٹ کے بڑھ جانے میں اور کینسر کی وجہ سے پروسٹیٹ کے بڑھ جانے میں علامتوں کے اندر زیادہ فرق نہیں ملے گا. لیکن اگر کسی 50-55 سال کے آدمی کو اچانک کمر میں درد شروع ہو جائے اور اس کو پیشاب کی تکلیف بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ کمر میں درد بھی ہو جو کہ بغیر کسی وجہ کے شروع ہو رہا ہے, تو اس کو فوری طور پہ ضرور مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سیویئر کینسر کی علامت ہے اور اس کو جو ہے نا ہمیں توجہ سے دیکھنا چاہیے. یہ سارا ٹاپک جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی شروع میں بتایا ہے, میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایک سلائڈ کے اوپر پورا ویبینار کریں گے, اس میں ہر چیز کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سمٹم آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ جو ہے وہ تشخیص اس کی شروع ہو جانی چاہیے, اور اس کو دوائیاں موجود ہیں اس کی بہت اچھی قسم کی. اس کے بعد اس کے کچھ ٹیسٹ کے ذریعے ہم اس کی تشخیص کر لیتے ہیں اور آخر میں اس کا اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپریشن بھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں, خاص طور پہ والدین کی اور ایون ٹین ایج لوگوں کی بھی جو اس کو دیکھ رہے ہوں, کہ کبھی کبھی سڈنلی اسکروٹل پین ہوتا ہے یا ٹیسٹیکولر پین ہوتا ہے یا خصیے میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ درد جو ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. اس درد کی نوعیت بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی اسٹون کے درد کی نوعیت بتائی تھی, وہ بھی بہت شدید ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت بے چین ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, الٹی آتی ہے. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھیے کہ بچوں کے اندر یہ چیز اس طرح ظاہر نہیں ہوتی جس طرح بڑوں میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے اندر کبھی کبھی درد جو ہوتا ہے وہ صرف لوور ایبڈومن میں ہوتا ہے, ایبڈومن جو ہے پیٹ کا نچلا حصہ اس میں درد ہوگا. بچہ جو ہے یہ بتائے گا کہ جی اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ایون وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میرے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے. تو اس میں والدین کو لازمی ہے کہ وہ اس بچے کو ایگزامن کر کے دیکھ لیں کہ اس میں ٹیسٹس میں تو کوئی سوجن نہیں ہے, اس میں کوئی سویلنگ نہیں ہے, کوئی اور مشکل تو نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا فوراً ڈاکٹر کو تشخیص کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو فوری طور پہ تشخیص نہیں کریں گے تو یہ 4 سے 6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیسٹس جو ہے نا اس کی ایک طرح سے بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چانسز ہیں کہ وہ ڈیڈ ہو جائے گا. تو اس میں اس کو ڈیلے کرنا جو ہے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے, اور بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے, اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی درد اٹھے تو ضرور وہ آپ کی نالج میں لے کے آئیں, والدین کی نالج میں لے کے آئیں, تاکہ آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھا کے مشورہ کر سکیں. یعنی یہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. اس کو یہ چیز میں بتا چکا تھا, تو اس نے اپنے بورڈنگ اسکول میں پڑھتا ہے, اس نے اپنے ٹیچر کو بتائی. اس کے بعد اس کو اس کا آپشن ہوا, میں نے صرف ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز اس کے نالج میں نہ ہوتی تو وہ اس چیز کو توجہ نہ دیتا, اور اس کے بعد اس کے نتائج وہ نہ ہوتے جو بعد میں آپریشن کی صورت میں ظاہر ہوئے, جس میں الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اسی طرح انفیکشن ہو جاتی ہے ٹیسٹس کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ درد آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے, پیشاب میں جلن ہوتی ہے, ٹیسٹس سوج جاتے ہیں. اس کا علاج بھی اینٹی بایوٹک کے ذریعے ہے. الٹرا ساؤنڈ اس کی سب سے بیسٹ ڈائگنوسس ہے, جس میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سبسیکوینٹلی اگلے ٹاپکس میں, اگلے ویبینار کے اندر. ایک اور چیز جو بہت کامن ہے وہ پیشاب کا لیک ہو جانا. خاص طور پہ یہ چیز خواتین میں زیادہ کامن پائی جاتی ہے. اس میں 2 طرح کی لیکیج ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کھانسنے سے, چھینکنے سے, یا کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنے سے, اس سے پیشاب لیک ہو جاتا ہے. اسے ہم اسٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں, یہاں لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ جلدی پیشاب کے لیے جانا چاہتا ہے, وہ اس کو پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا, یعنی اس کو لگتا ہے کہ پیشاب کے لیے اٹھتے اٹھتے اس کا پیشاب نکل جائے گا, یا ٹوائلٹ میں پہنچنے سے پہلے پیشاب نکل جائے گا.
گا تو اسے ہم ارج انکانٹیننس کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں کافی کامن ہے. نیچے والی چیز جو ہے ارج انکانٹیننس وہ عام طور پہ پوسٹ مینوپوزل، مطلب جب خواتین کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ چیز زیادہ کامنلی دیکھنے میں آتی ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو تشخیص کر کے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور اس کی دوائیاں موجود ہیں اور اس کا بڑا اچھا علاج ہے. لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں، خواتین اس کا ذکر نہیں کرتی کسی سے، کچھ شرم کی وجہ سے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو اس کا کیونکہ علاج موجود ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی علاج کرنے میں، تو اس کو ضرور سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. ارج انکانٹیننس، یہ جو نیچے والی انکانٹیننس اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اچانک پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور بہت تیزی سے پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ اور چیزوں میں بھی حل ہوتی ہے. مثال طور پہ کسی کو اگر مثانے میں پتھری بن گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی چیز ہو سکتی ہے. مثانے کے کینسر کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ کسی کو اگر یہ تکلیف ہے تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جائے کہ اس کو اتنا زیادہ کینسر تو نہیں ہو گیا. یہ چیز اگر کافی سالوں سے چل رہی ہے تو امکان بہت کم ہے کہ اس کو کینسر ہوگا. لیکن اگر کسی کو ریسنٹ آن سیٹ ہوئی ہے، مثال طور پہ ایک مریض ہے جو کہ پچھلے یعنی اب تک بالکل ٹھیک تھا لیکن 2-3 ہفتے سے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو انفیکشن دیکھنی چاہیے کہ پیشاب میں انفیکشن تو نہیں ہے. یورین کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر انفیکشن نہیں ہے تو پھر اس کو ذرا زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ریسنٹ آن سیٹ وداؤٹ انفیکشن جو ہے اس کی تشخیص زیادہ جلدی ہونی چاہیے. تو یہ ایک اور چیز ہے. ان سب چیزوں کے اوپر اگین ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی بعد میں اگلے ویبینارس کے اوپر. یہ اس کی میں نے شکلوں کی صورت میں بتائی ہے کہ یہ اسٹریس انکانٹیننس ہے جس میں وہ آدمی یا عورت چھینکتی ہے، کھانستی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کہ جلدی جانا پڑتا ہے ایک دم سے، اور اگر نہیں جائے تو وہ پیشاب نکل جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ عام طور پہ مردوں میں زیادہ کامن ہے، جس میں ان کا پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی کوئی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مثانہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کو ایک 2 قطرے ضائع ہوتے رہتے ہیں، جو کہ وہ اس لیے ان کے لیے ایک تکلیف کے باعث بھی بنتے ہیں اور پھر ناپاکی اور پاکی کا سلسلہ بھی ایک مشکل پیش آتی ہے. ایک چیز جو بہت کامن ہے، بہت ہی زیادہ کامن ہے، جس کو میں کافی دفعہ میں نے لوگوں سے سنا جب میں پاکستان میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں نے کچھ ایسی پریکٹس کی. پیشاب کے بعد قطرے کی تکلیف، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو پٹھے ہوتے ہیں پیشاب کی نالی کے وہ اتنے بہتر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ خود سے اس کو خارج کر سکیں. تو اس کے لیے جو سب سے طریقہ بہتر ہے وہ میں اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یقیناً اس سے کافی یعنی فائدہ ہوگا اور وہ اس کو دیکھ لیں گے آرام سے اور سمجھ لیں گے. وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد یعنی آپ بالکل پیشاب کی نالی کے پیچھے چلے جائیں، یعنی ٹیسٹس کے درمیان جگہ جو ہے اس کے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر یا انگلی سے اس کو آپ آہستہ آہستہ آگے اسکویز کریں جیسا میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ، اور جو آخری 2-3 قطرے ہوں گے وہ اس میں سے نکل جائیں گے. اس طرح 1-2 دفعہ کر پھر آپ یعنی پانی سے استنجا وغیرہ کر لیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کافی کامن ہے اور کافی افیکٹو ہے. جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ یوز کریں، ان شاء اللہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ پرابلم نہیں ہوں گے اس چیز کو فالو کرنے کے اندر. اور یہ آخری سلائیڈ ہے، یہ مین سیکچول ویکنس، یہ مردانہ کمزوری اگین یعنی کافی کامن ہے. لوگ لیکن اس کو سامنے لے کر نہیں آتے ہیں اور اس کے اندر وہ سفر کرتے رہتے ہیں. نہ صرف وہ سفر کرتے ہیں بلکہ ان کی وائف جو ہے وہ بھی سفر کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو کامن وجوہات ہیں وہ ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، بہت بڑی وجہ ہے، سگریٹ اسموکنگ ہے اور کچھ دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے چیز ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ویبینار میں ڈسکس کروں گا میں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو اس دفعہ اس وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر سیکچول ویکنس ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ ریسنٹ آن سیٹ ہے، پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا، تو اس کو اپنے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا، اور اس کا اثر جو ہے وہ دل کی شریانوں پہ بھی پڑتا ہے. تو اگر کسی کو ویکنس ہے، سیکچول ویکنس ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل پہ بھی اس کا افیکٹ پڑنا شروع ہوگا کیونکہ اس وقت ظاہر نہیں ہوگا. تو اس لیے اس چیز کی امپورٹنس یہ ہے کہ یعنی اگر کسی کو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے یا لگتا ہے کہ اس کی پرابلم ہے
تو وہ اس کو کھل کر انویسٹیگیٹ کرے. اس میں اس طرح سے ڈائبٹیز سامنے آ جائے جو پہلے کبھی سامنے نہ آئی ہو. اگر کوئی موٹاپا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, اس سے بہت جلدی اس کو فرق پڑے گا. سگریٹ کو چھوڑنا بہت ہی ضروری ہے اس کے اندر, کیونکہ اگر سگریٹ پیتا رہے گا تو وہ جو بھی دوائی ہم دیں گے اس سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اس کو ہونا چاہیے. تو اور لیکن انشاءاللہ اس کے بعد فردر ہم اس کے بعد اگر یہ میں آج کے جو ٹاپک تھے وہ میں نے کور کر لیے. یہ میں نے زیادہ تر جو پچھلی بار سے ریپیٹ کی ہیں, کیونکہ پچھلی بار میں نے بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ سسٹم کیسا چلتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن یا کمنٹس ہو تو آپ بتائیں تاکہ ہم اس کو فیوچر کے لیے امپروو کر سکیں. اور اس کو اس بار ریکارڈنگ بھی اس کی ہوگی انشاءاللہ, تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے بعد میں. اور جیسے میں نے کہا شروع میں کہ اس کی کوشش کریں گے کہ ہم یورولوجی کے علاوہ بھی اور اسپیشلٹیز کے اندر ان ٹاپکس کو انکلوڈ کریں اور ان کو لے کے آگے چلیں. جزاک اللہ خیر. کوئی کویسچنز ہوں, کوئی آپ نے کمنٹس ہوں تو بتائیے, یا آپ یا تو لکھ کے بھیجیں تو اس کو میں دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال تھا کہ بچوں کے آپ نے کہا تھا کہ ٹیسٹیکولر ٹورشن کا ماں باپ کو یعنی اس پرٹیکولر خیال رکھنا چاہیے لڑکوں میں. تو بچوں کو کبھی کبھار مطلب کافی وجوہات کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, تو اس میں کس طرح ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمیں یعنی ہیلپ کرے اس چیز کو ڈائگنوز کرنے میں, نہیں لیکن اس کو یعنی اس کا یعنی ہم نے اس کو کس ایبڈومنل پین کو, کس پیٹ کی درد کو ہم زیادہ سیریسلی لیں اور کس کو کم سیریسلی لیں. ڈاکٹر عمیر یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ اگر بچوں کو ٹیسٹیکولر پین ہے یا ٹارشن کی بات ہے تو کیسے اس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ بچے تو بہت اکثر اپنے پیٹ کے درد بتائیں گے. اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا سا نیپی کھول کے چیک کر لیں. اگر وہ بچہ شارٹس پہننا شروع کر دیا تو اس کے شارٹس کھول کے دیکھ لیں, نیچے انڈر ویئر کر کے دیکھ لیں کہ بھئی ٹیسٹس جو ہیں دونوں دیکھنے میں ٹھیک نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر دیکھنے میں ٹھیک آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر ورنہ ایک ٹیسٹس عام طور پہ تھوڑا سا اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, ایک تو یہ علامت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کو بچہ کو پین ہوگا. مطلب سب سے جو آسان چیز ہے اس کے اندر جو میرے خیال سے ہم بھی فالو کرتے ہیں ایز اے اسپیشلسٹ کہ ہم دونوں ٹیسٹس کو کمپیئر کرتے ہیں اسی وقت. وہی اللہ تعالیٰ نے 2 ٹیسٹ دیے ہیں تو اس میں اگر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل نارمل ہینگ کر رہا ہے, دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ایب نارمل لائی ہے اس کی, یا تو وہ ٹیڑھا سا لگ رہا ہے یا تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے, یا اس کو ٹچ کرنے میں بچہ کو زیادہ درد ہو رہا ہے, یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھنے کہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے وہاں پہ, اور اس کو جو ہے پھر آپ کو ڈاکٹر سے تشخیص کرنی چاہیے. تو اس لیے سب سے بہتر کمپیریزن ہے کہ دونوں کو کمپیئر کر لیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز اس طرح پریزنٹ کر سکتی ہے بچے کو ایبڈومینل پین کے ساتھ. تو اس کو ایک جسٹ کوئک گلانس کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کو پھر یہ کہ آپ اپروپریٹلی انویسٹیگیٹ کریں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اوبیسلی لے مین تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا, اور ہم بھی اس کو جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں بہت کلوزلی. اور کبھی کبھی یہ ڈیسیجن بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو آپریٹ کریں یا نہ کریں. اگر ہم اسٹل انشور ہوتے ہیں ان اسپائٹ آف ایوری انویسٹیگیشن جو بھی ہم کر سکتے ہیں اسپتال کے اندر بھی, تو ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں. پھر مطلب اس کو ہم پھر ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے ہیں, کیونکہ آپریٹ کر کے ایک چھوٹا سا اسکار جو کہ بعد میں ہیل ہو جاتا ہے بہت اچھا, اس سے بہتر ہے یعنی اس سے مچ بیٹر ہے کہ ہم اس کو اس طرح چھوڑ دیں اور بعد میں ٹیسٹس کو کوئی پرابلم ہو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب کوئی اور اگر کوشچن ہے. یہ علی رحمان نے پوچھا کہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اگر ٹارشن کسی کو ہو اور اس کو اگر ہم ٹریٹ کریں تو وہ کیوں چانسز فیلئر کے ہیں. کیونکہ ٹیسٹیکولر جو میٹابولزم ہے بہت ریپڈ ہوتا ہے باڈی کے اندر. ایک وہ آرگن ہے جس کا میٹابولزم بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت تیزی سے سیلس کی جو ہے وہ ریجنریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اگر اس کو اگر آپ زیادہ عرصے کے لیے اٹینڈ نہیں کریں گے تو خون کا دوران بند ہونے کی وجہ سے ٹیسٹس جو ہے اس کو ڈیڈ ہو جائے گا. جو آرگن جتنا زیادہ ایکٹیولی میٹابولائز جتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, مثال طور پہ کسی کو برین کو بلڈ سپلائی 3 منٹ یا 3 منٹ سے زیادہ عرصے کے لیے رک جائے تو اس کو برین ڈیڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح ہر آرگن کے اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے اس کو آپ بلڈ سپلائی اس کی رک جائے تو اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو اسی لیے 4 سے 6 گھنٹے بہت وائٹل ہے, لیکن
ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب بھی یہ کسی کو خدا خاصا ٹارجن ہوتا ہے اور اس کو 6 گھنٹے بھی گزر گئے ہیں اور اگر آپ نے اس کے بعد اس کو محسوس کیا کہ یہ ٹارجن ہے تو اسٹل آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, ڈاکٹر اس کو دیکھے گا, کیونکہ ہمیں دوسرے ٹیسٹس کو فکس کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں کسی ٹارجن کے لیے تو ہم ہمیشہ دوسرے ٹیسٹس کو فکس کرتے ہیں. اور یہ چیز ان لوگوں کی نظر میں بھی ہونی چاہیے جو کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کام کے لیے, جو ڈاکٹر ان کو یہ بتائے گا کہ وہ دوسرے ٹیسٹس کو ہم فکس کریں گے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپریشن کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور آپ سے اس کا ذکر نہیں کرتا, تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ اگر اس کا ٹارجن نکلے گا تو کہ دوسرے ٹیسٹس کو فکس کریں گے یا نہیں کریں گے, کیونکہ ایسا ان کامن ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ایک سائڈ کا آپریشن کر کے چھوڑ دیتے ہیں, دوسری سائڈ کو کچھ نہیں کرتے, جو کہ غلط ہے. یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلا جاؤں جو کہ اگین ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, جو بعد میں ہم کور کریں گے, کہ ٹارجن جو ہے اس میں ایک ٹیسٹس کا ٹارجن ہوتا ہے جو ٹیسٹس پورا کا پورا گھوم جاتا ہے. ایک ٹیسٹس کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جسے اپینڈکس آف دا ٹیسٹس کہتے ہیں. اپینڈکس آف دا ٹیسٹس کا بھی ٹارجن ہوتا ہے, وہ بھی ایک چھوٹی سی بالکل ایک سمجھنے کے چاول کے دانے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ٹیسٹس کے اوپر موجود ہوتی ہے اور وہ مڑ جاتی ہے, یا اس کے اندر بھی ٹارجن ہوتا ہے. اس کو اگر کسی نے ڈائگنوز کیا آپریشن کے دوران تو اس کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹس کو یا اس ٹیسٹس کو فکس کرنا لازمی نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کے لیے کہ ٹارجن جو ہے وہ مینلی ہم ٹیسٹس کے ٹارجن کی بات کر رہے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. میں زیادہ اس کی باریکیوں میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ ایک عام انسان کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہوگا, لیکن یہ کہ جب ٹیسٹیکولر پین ہو 4 سے 6 گھنٹے کے اندر, مطلب جیسے ہی بچہ بتائے آپ اس کو فوراً اسیس کریں اور جتنے جلدی لے کے جائیں گے اتنا اچھا ہے. اچھا, ایک اور کوشچن آسک کیا گیا ہے جو یہ ٹارجن کا افیکٹ کیا ہوتا ہے آن فرٹیلیٹی. ٹارجن کا افیکٹ اگر ٹائملی اس کو ڈیل کر لیا جائے تو کچھ افیکٹ نہیں ہوگا فرٹیلیٹی کے اوپر, لیکن اگر ٹائملی ڈیل نہیں کیا گیا تو ایک ٹیسٹس لوز ہو جائے گا لیکن اسٹل ادر ٹیسٹس از ایبسولوٹلی فائن, وہ نارمل فرٹیلیٹی رہتی ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ایک ٹیسٹس کے ساتھ ہی, ان کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو ٹیسٹس کا لوز ہونا جو ہے اس بات کا یہ نہیں ہے کہ اس کی فرٹیلیٹی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ کہ obviously لیکن دوسرے ٹیسٹس کو پھر فکس کرنا اور میک شور کہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل نارمل حالت میں چلتا رہے, کیونکہ کبھی کبھی انجری کی وجہ سے یا ٹیومر کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹس کو یا انفیکشن کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹس کو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن ادروائز فرٹیلیٹی پہ اثر نہیں پڑتا اگر ایک ٹیسٹ خدا خاصا نکال دیا جائے تو. یہ ایک السلام جنرل. علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیا حال ہے, خیریت سے؟ اچھا, ایک چھوٹا سوال یہ پوچھنا تھا کہ بعض دفعہ فکس کرنے میں اگر لیٹ ہو جائے, کوئی سے 2 سال ہو جائیں 3 سال ہو جائیں اور کوئی ایسا محسوس نہ ہو, تو کیا بعد میں فکس کرانا ضروری ہے یا بس وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر؟ اگر 2-3 سال گزر چکے ہیں, کسی کو ٹارجن ہوا تھا تو دیکھیں جس ٹیسٹس کو ٹارجن ہوا تھا وہ تو بالکل چھوٹا سا اسمال شرنک ہو جائے گا, بالکل جی اس جی کا تو سمجھیں کہ وہ ٹرافی جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گی. تو پریفریبلی دوسرے ٹیسٹس کو فکس کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر ڈائگنوسس شروع میں ٹارجن ہی تھی تو دوسرے ٹیسٹس کو الیکٹیولی, یعنی اس کو ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن الیکٹیولی فکس کرنا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, مثال طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں, اب آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں, وہاں پہ جا کے اسپتال تلاش کرنا, ڈاکٹر تلاش کرنا, اس کو یعنی ساری چیزیں کرنا مشکل ہوگا, یا آپ کسی دوسرے ملکی میں ہیں تو وہ بھی مشکل ہو سکتا ہے, یا ڈاکٹر کی تشخیص ایسی رہی کہ وہ آپ کو ڈائگنوز نہیں کر سکا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک ٹیسٹس جو ہے کسی وجہ سے ایٹرافی ہو گئی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ٹارجن ہی تھا اس وقت جب ہوا تھا, شدید درد ہوا تھا, سویلنگ ہوئی تھی, بعد میں یہ ہے کہ اس کو اٹینڈ نہیں کیا گیا تو یہ بعد میں چھوٹا ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹارجن ہی تھا انٹل پروو ادروائز. تو اس سلسلے میں سجیسٹ کروں گا کہ دوسرے سائڈ کو الیکٹیولی فکس کر دینا چاہیے کسی بھی عمر میں ہو. کیونکہ میں نے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ بچوں میں کامن ہے, ایسا بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے جو سب سے بڑی عمر آدمی کا جس کا ٹارجن میں نے آپریٹ کیا ذاتی طور پہ وہ 44 سال کا تھا, 44 ایئرس کا تھا. اور میری کسی کولیگ سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ اس نے 54 ایئر کے آدمی کو بھی آپریٹ کیا ہے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عمر میں اس طرح کی جگہ تکلیف ہو تو اس کو ضرور اٹینڈ کر لینا چاہیے, اس لیے سوچ کے کہ جی یہ تو بچوں کی بیماری ہے, بڑوں میں نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. شکریہ. اور دوسری بات جو ٹیسٹس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن آف دا ٹیسٹس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہر میں ٹین ایج سے لے کے ایڈلٹ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ ٹیسٹس کو سیلف ایگزامن کر لیا کریں, ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ شاور لیتے ہوئے اس کو فیل کر لیں کہ کوئی انیوژول سویلنگ تو نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ
ट्यूमर टेस्टिस का जो है वो यानी इजीली डायग्नोजेबल है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट उसकी अवेलेबल है अगर उसको अर्ली स्टेजेस में पिक कर लिया जाए। इसलिए ये एक और चीज़ है जो कि मैं एम्फसाइज करूँगा और इस चीज़ को आप लोगों को भी बताएं कि हर 2 हफ्ते यानी हर फोर्टनाइटली शावर में उसको फील कर लें और देख लें कि कोई अनयूजुअल स्वेलिंग तो नहीं अपीयर हो रही। कभी कभी कुछ लोग थोड़े से अप्रीहेंसिव हो जाते हैं, कोई और स्वेलिंग भी होती है तो उसको वो उसके बारे में पहचान होते हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि एक आम आदमी के लिए टेस्टिस में और एपिडिडिमस में सेपरेट करना तो मुश्किल होता है कि एपिडिडिमस क्या है टेस्टिस क्या है, लेकिन स्टिल अगर कोई आपको शक है तो डॉक्टर से मशवरा कर लें, डॉक्टर को दिखा दें, वो एग्जामिन करके आपको गाइड कर देगा। और अगर कुछ और करना होगा तो अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड से चेक कर लिया जाएगा। लेकिन ट्यूमर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्टिस के अंदर जिसको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। वो पेन के साथ प्रेजेंट नहीं करता लेकिन स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है वो, और वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट वेबिनार्स के अंदर। डॉक्टर ताहिर ने कमेंट किया है जो पोस्ट मैच्योरेशन ड्रिबलिंग कंट्रोल काफ़ी हेल्प करता है वज़ू से पहले। उसमें बिल्कुल इसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि वो मैं आपको बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे हवा खारिज होना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो आप जिस तरह एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं और उसके बाद आप उसको छोड़ दें, और इसी तरह आप लोअर एब्डोमिनल मसल जो बिल्कुल पेट के निचले मसल है उसको अंदर की तरफ पुल करें, तो ये जो है ये पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं, कितनी दफ़ा भी कर सकते हैं दिन में जितनी दफ़ा भी करना चाहें, और साथ साथ जैसे मैंने आपको वो मैन्यूवर बताया है तो उसके आप और फिर ये है कि जिस तरह अभी कमेंट आया है कि आप अगर टॉयलेट यूज़ करते हैं वज़ू करने से पहले तो ये मैन्यूवर उस वक्त ज़रूर करें ताकि आपको नमाज के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। बिल्कुल सही है। एक हमारे पास लाइव ऑडियंस में यहाँ पे हमारे कोलीग बैठे हैं, वो भी एक सवाल कर रहे हैं। जो टॉर्शन से अफेक्ट हो जाता है टेस्टिस जो कि नाकारा हो जाता है एक तरह से टॉर्शनली, ये प्री कैंसरस तो नहीं जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है। इनका सवाल ये है कि टॉर्जन की वजह से जो टेस्टिस श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो कैंसरस तो नहीं है? नहीं, उसमें कैंसर होने के इम्कानात नॉर्मल पॉपुलेशन से डिफरेंट नहीं होते, लेकिन अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होता है जिसका टेस्टिस बच्चों में पहले ऊपर होता है बाद में ऑपरेशन करके नीचे लाया जाता है या ऊपर ही रहता है, उसके अंदर रिस्क कैंसर का ज़्यादा होता है आम पॉपुलेशन से डेफिनेटली। लेकिन टॉर्जन की वजह से अगर जो टेस्टिस छोटा हो जाता है उसमें कैंसर का रिस्क आम यानी आम पब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि जो नॉर्मल टेस्टिस है, अगर किसी का एक टेस्ट किसी वजह से स्मॉल हो गया है तो दूसरे टेस्टिस को जरूर सेल्फ एग्जामिनेशन करें ताकि उसमें उसको अर्ली कोई भी प्रॉब्लम हो तो अर्ली पिक कर लिया जाए। जो टेस्टिस नाकारा हो जाता है मतलब कि जो टॉर्शन के डायग्नोस में होता उस टेस्टिस को क्या रिमूव करते हैं या दूसरी साइड फिक्स करते हैं या उसको छोड़ देते हैं? नहीं, अगर वो इनका दूसरा सवाल ये है कि अगर वो टेस्टिस नाकारा हो गया, स्मॉल है यानी, और उसको अगर आप दूसरी साइड फिक्स करें तो निकालेंगे, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। मेडिसिन में एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई ऑर्गन नॉन फंक्शनल भी है लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो उसको निकाला नहीं जाता है। मिसाल तौर पर गुर्दा किसी वजह से काम करना छोड़ दे, उसका फंक्शन 0% भी हो जाए, फिर भी हम उसको नहीं निकालते क्योंकि अननेसेसरी उस चीज़ को फिक्स ना करें जो कि अभी तक जो है वो आपको तकलीफ का जरिया नहीं बन रही, तो उस टेस्ट को हम निकालते नहीं हैं, तो दूसरे टेस्ट को फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो और ये हम इंशाल्लाह हर हफ्ते को हर इतवार को सुबह 8 बजे यूके टाइम और पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 12 बजे होगा। अगले हफ्ते जो है मैं जो टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ब्लड इंजरी, पेशाब में खून का आना, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूँगा। और कोशिश यही होगी कि और दूसरी बात ये कि अगर किसी को इंडिविजुअली कोई चीज़ पूछनी हो तो जैसे मैंने जिक्र किया है कि उस लिंक के अंदर जाके अपॉइंटमेंट आप अरेंज कर सकते हैं, जो कि हम मंडे को और
تھرسڈے کے دن 1 گھنٹے کا وہ ہوگا کنسلٹیشن. اس کو دیکھنے کی کہ کس وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، اور تاکہ اس میں ٹائم ہمارے پاس زیادہ مل جائے گا اس کو اسیس کرنے کا سمٹمز آپ کے. یہ بس امپورٹنٹ ہے کہ انفارمیشن اتنا زیادہ ہوگی اتنا ٹائم بچ جائے گا اس وقت جس وقت ہم اس کو ہم ڈیل کر رہے ہوں گے. اور یہ اس کی ویڈیو ہوگی جو کہ شیئر ہو جائے گی، تو اس کو آپ جو لوگ کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر سکے یا انہوں نے لیٹ اٹینڈ کیا ہے تو وہ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا اور آخر میں پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم اور اسپیشلٹیز کے اندر ایسے ایسے لے کے جائیں گے. تو بہت سارے لوگوں کو مختلف طرح کے امراض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، مستقل سر میں درد رہتا ہے، ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کا علاج ممکن ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو پراپرلی انویسٹیگیشنز کی جو لائنز ہیں اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تو وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اور اس کو آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں تاکہ اس کو جو ہے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ان کا جو بھی اٹینڈ کرے گا لیکن اس کو ایک انفارمیشن مل جائے گی اس چیز کے بارے میں. تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو اس کو ہم اب ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے اور ہمارے لیے اس کو نافع بنائے انشاءاللہ. السلام علیکم.